السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ الغازی، جن کو ارطغرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی جبکہ وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جن کا نام گندوز، ساوچی اور عثمان تھا۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے آپ کی وفات کے 10 سال بعد 1291 عیسوی میں خلافت کی بنیاد رکھی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، لیکن اس خلافت کی بنیاد غازی خود رکھ کر گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک قائم رہی، یعنی 600 سال تک ترکوں نے اپنی تلواروں کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اسی خلافت نے اپنے دور میں مسجد نبوی، مسجد الحرام اور گنبد خضرا کی جدید تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ اور مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد سے پلائی دیوار کی تعمیر جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور آپ کے 3 بھائی تھے جن کا نام صارم، ذوالجان اور گلدارو تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ منگولوں کی جلہار سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران آیا تھا اور پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا۔ وہاں سلطان علاؤالدین ترک سلجوق سلطنت کے سلطان تھے۔ اسی سلطان علاؤالدین کے سائے تلے 12 آغوز قبیلے رہتے تھے جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار بنے۔ کائی قبیلہ ارطغرل غازی کی قیادت میں سب سے پہلے اہلت آیا اور پھر اہلت سے حلب پہنچا جہاں سلطان صلاح الدین حجوپی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ ارطغرل کو پتہ چلا کہ العزیز کو اس کے محل میں ہی غداروں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہے، تو اس نے سب سے پہلے العزیز کو غداروں سے نجات دلائی اور اسے دوستی کر لی۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، ایوبیوں اور سلجوقوں میں دوستی کرائی۔ حلب کے بعد قریب صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ اس کے بعد علاؤالدین کا قریبی ساتھی بن گیا۔ اب منگولوں سے جلغار کا وقت آ پہنچا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی جو منگول بادشاہ اوکتائی کا دائیں ہاتھ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد میں ظلم کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں اور درجہ فراخ سرخ ہو گیا تھا۔ نویان کو شکست دینے کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر قسطنطنیہ کے بالکل قریب سوغد پہنچا۔ وہاں بازنطین کے اہم قلعے کو فتح کیا۔ وہاں اس نے تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاؤالدین کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے تھے اور اس کی بیٹی کے ساتھ عثمان غازی کی شادی ہوگی۔ سلطان غیاث الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے جس کے بعد عثمان غازی سلطان بن گئے۔ عثمان غازی کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح پیدا ہوا جس نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ ارطغرل غازی اسلام کے بہت بڑے جنگجو تھے اور ہر جنگجو کے پیچھے ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے ارطغرل جیسے عظیم جنگجو کے پیچھے جس روحانی شخصیت کی ریٹو لگائی تھی ان کا نام شیخ محی الدین ابن العربی تھا۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی ہے۔ آپ علم کے بادشاہ تھے۔ آپ اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے تھے۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی کا رتبہ بلند کرے اور اس کی قبر پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔